محترم حضرات، بالخصوص امام عصر حضرت علامہ و مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ شاعر اسلام کلیم نیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور شاعر اسلام حضرت مولانا کلیم نیر صاحب اپنے مخصوص انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نعت شریف ہر شخص نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نعت شریف وہی پڑھے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اور جس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، مبارکباد کے لائق ہیں صاحب خانہ، صاحب میلاد، جنہوں نے یہ محفل مقدس انعقاد کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ محفل میلاد کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ کہیں جنت سے افضل ہوتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ محفل رسول ہے، دل کی آنکھوں سے چل کے آ، یہ محفل رسول ہے، دل کی آنکھوں سے چل کے آ، ارے وہ مدینے سے آئیں گے تو گھر سے چل کے آ، وہ مدینے سے آئیں گے تو گھر سے چل کے آ۔ اور حضرات محترم، یہ شعر میں علماء اہل سنت کی طرف سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر شعر آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ ضرور کہا کریں۔ لفظ سبحان اللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ایک صفت ہے، چاہے الحمدللہ ہو یا سبحان اللہ ہو یا سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے ہم سبحان اللہ کہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں ثابت ہے اس رب کے لیے۔ اگر ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا جو بزرگوں برتر ہے۔ تو حضرات محترم، گزارش ہے آپ سے، جہاں نعت کے لفظ یا تقریر کے لفظ یا قرآن مقدس کا کوئی لفظ اچھا لگے تو آپ ضرور سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ آپ یہاں کہیں گے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جنت میں آپ کے نام پر ایک درخت لگائے گا۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حضرات محترم، آگے شاعر کیا کہتا ہے کہ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا،
کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور وہ رسول میرا جنت میں نہ جائے گا، وہ رسول میرا جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت طیبہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے بارے رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمۃ اللہ، یعنی اللہ کے کلام میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات محترم، میں چند منٹ کے لیے آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بعد ایک اصلاحی معاشرہ پر ایک بہترین خطاب آپ کو حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب سبلا کی زبان سے سماعت کرنی ہوگی۔ حضرات محترم، آئیے ہم سب پہلے اہل سنت والجماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا کونین کے دلہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتے ہوئے کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والے کو زندگی عطا کرنے والا رسول، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لا مکہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جس مسلمان کو، جس ایمان والے کو نبی سے جتنی محبت ہے وہ اتنی ہی آواز سے بارگاہ نبی میں درود شریف پڑھے، اللہم صلی وسیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، صاحب میلاد مبارکباد کے لائق ہے، محفل رسول ہر کوئی نہیں مناتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت حسان بن ثابت مذہب اسلام کا وہ پہلا شاعر جس کو دنیا بلبل باغ مدینہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اسلام کا سب سے پہلا شاعر حضرت حسان بن ثابت۔ اسی طرح محفل میلاد ہوتی تھی، میرے مصطفیٰ منبر پر بیٹھتے تھے، جلوہ بار ہوتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت نعت نبی کھڑے ہو کر سناتے تھے۔ جس طرح کلیم نیر نے سنایا ہے، اسی طرح حضرت حسان بن ثابت نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت عربی شاعر ہے۔ کون ہے؟ عربی شاعر ہے۔ حضرات، جب عربی کی بات آ گئی تو میں کچھ باتیں آپ حضرات سے بتاتے میں آگے چلوں کہ عربی زبان کیا ہے۔ عربی زبان کیا ہے؟ حضرات، دنیا میں کئی لاکھوں زبان ہیں۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 45,000 زبانیں بولی جاتی ہے۔ کتنی ہزار زبانیں؟ 45,000 زبانیں بولی جاتی ہے۔ لیکن یہاں سمجھ سے باہر ہے کہ مولا تو نے عربی زبان ہی میں قرآن کو کیوں نازل کیا؟ پروردگارا تو نے عربی زبان ہی کو کیوں نازل کیا؟ تو جانتے ہیں مسلمانوں، عربی زبان خدا نے اسی وجہ سے نازل فرمایا کہ عربی زبان میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ زبان ہے، اور میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ ہی زبان نہیں بلکہ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ حضرات، اب میں کچھ بات کر کے آپ حضرات سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ زبان عربی کون سی ہے۔ آج دنیا میں ہم بہار میں ہے تو بہاری زبان بولتے ہیں، کوئی مہاراشٹر میں ہے تو مراٹھی بولتے ہیں، کوئی بنگال میں ہے تو بنگالی بولتے ہیں، کوئی گجرات میں ہے تو گجراتی بولتے ہیں، کوئی کرناٹک میں ہے تو کنڑ بولتے ہیں، کوئی آندھرا پردیش میں ہے تو وہ تیلگو بولتے ہیں، کوئی کیرلا میں ہے تو وہ کیرل بولتے ہیں۔ سب اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ نے محفل میلاد منعقد کیا ہے
تو یہ محفل میلاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روئے زمین کے اندر کہیں بھی میرا اور میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے تو خدا فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں چلا جاؤ، فلانا جگہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں جا کر تم بھی شامل ہو جاؤ۔ مسلمانوں، اس محفل مقدس کے اندر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ میں عربی زبان کی بات کر رہا تھا مسلمانوں۔ عربی زبان کیا ہے؟ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ اور ایک بات اور سنتے جائیں، محفل میلاد، محفل مقدس آپ نے انعقاد کیا ہے۔ حضرات، جب انسان کو دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہوتا ہے قبر کے اندر، یہی فیصلہ ہے، یہی فرق ہے کہ دنیا والے دنیا میں رہیں گے، گجرات میں ہے تو گجراتی بولیں گے، بہار میں ہے بھوجپوری یا بہاری بھاشا بولیں گے، بنگال میں ہے بنگالی بھاشا بولیں گے۔ لیکن جب آپ نے دنیا میں محفل میلاد کیا، ہمیشہ خدا کو خدا مانا، مصطفیٰ پر ایمان رکھا، جب آپ قبر میں چلے جاتے ہیں آپ سے سوال و جواب ہوتا ہے تو مجھے بتائیے، کوئی بھی انسان اپنی زبان نہیں بولے گا بلکہ خدا کی طرف سے کرم ہوگا اور وہ میت، وہ لیٹنے والا شخص کی زبان خود بخود عربی ہو جائے گی، خود بخود عربی ہو جائے گی۔ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیسرا سوال ہوگا ما کنتا تقول فی حق حاجر رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ حضرات، دنیا میں ہم اپنی بھاشا بولتے تھے، لیکن جو انسان نیک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کلمہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے، ماں باپ کی عزت و احترام کرتا ہے، بہنوں کی عزت کرتا ہے، خدا کے گھر کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے اور وہ میت، وہ مردہ شخص خود بخود اپنی زبان سے عربی نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ وٹ از یور لارڈ۔ دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ وٹ از یور ریلیجین۔ تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق حاجر رجل، وٹ از سے اباؤٹ دس جنٹل مین۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کون سا ہے، تیسرا سوال تم اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ انسان نیک ہوگا تو کہے گا میرا خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور میرا مذہب وہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بہترین مذہب ہے مذہب اسلام، وہی میرا اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال کا جواب کیا کہتا ہے؟ وہ ہوا محمد الرسول اللہ، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہے جن کے نام پر میں دنیا میں محفل میلاد کرتا تھا۔ حضرات، دنیا میں انسان کوئی بھی زبان بولے مگر قبر کے اندر اس کی زبان عربی ہو جائے گی۔ خدا کو اسی وجہ سے عربی زبان بہت پیارا ہے۔ تو عربی زبان کیا ہے مسلمانوں؟ آپ اپنی زبان سے کہیں، عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ کون سی زبان ہے؟ جنتیوں کی زبان ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ محفل میلاد کے ذریعے کہ آپ خود قرآن مقدس کی تلاوت کریں، خود قرآن پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرائیں، کیونکہ قرآن مقدس کی زبان عربی زبان ہے اور عربی زبان میرے رسول کی پسندیدہ زبان ہے، اور عربی زبان خدا نے جنتیوں کی زبان رکھا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت طیبہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔
The word of Almighty Allah cannot get to success. Cannot. This is the supreme success. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی ہے. حضرات، میں محفل میلاد کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں، آج ہندوستان میں دیکھیے، اور خاص کر کے جن لوگوں کے پاس موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے مادھیم سے وہ ہمیشہ وہ کتا وسیم رضوی کے بارے میں ہر انسان آج سماعت کر رہا ہے. وہ وسیم رضوی کون ہے؟ شیعہ مذہب کا ماننے والا ہے. کون سے مذہب کا؟ شیعہ مذہب کے ماننے والا ہے. اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ 26 آیت جو قرآن کے اندر ہے یہ غلط ہے، اس کا دعویٰ تھا. لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، اس کتے کو کیا معلوم، یا وہ نرسنگ آنند کو کیا معلوم کہ یہ قرآن مقدس مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مقدس کلمہ پڑھنے والوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مقدس نماز پڑھنے والوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مقدس تو خدا کی کتاب ہے، وہ تو رحمان کی کتاب ہے، جس کے بارے اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمۃ اللہ. اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی ہے. یہ دنیا فنا ہو سکتا ہے، یہ زمین ختم ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. حضرات، آج دیکھیے صحیح، آپ مذہب اسلام کے پیچھے سب پڑا ہوا ہے. سب سوچتا ہے کہ مذہب اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اور کچھ دشمن اسلام تو یہ بھی سوچتا ہے کہ آذان بند ہو جائے، آذان بند ہو جائے. اب آذان کے حوالے سے ایک لفظ دے رہا ہوں مسلمانوں، علماء کے موجودگی میں اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ آذان بند ہو جائے تو قسم خدا کی آذان تو کبھی بند نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ پورے 24 گھنٹے کے اندر ہر ملک میں خدا کی بارگاہ میں صدائیں لگائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے دنیا کے اندر ملیشیا میں اذان شروع ہوتی ہے. کہاں شروع ہوتی ہے؟ ملیشیا میں. اور لاسٹ میں اذان امریکہ میں ہوتی ہے. لیکن 24 گھنٹے کا انترال دیکھیے، جس طرح ٹائم ختم ہوتا ہے ملیشیا میں اذان ہوتی ہے، امریکہ میں ختم ہوتی ہے، پھر جب امریکہ میں ختم ہوتی ہے ملیشیا میں اذان شروع ہوتی ہے. پتا کیا چلا کہ یہ اذان کبھی مٹنے والی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں ہم کہ جب دنیا کے اندر اذان ختم ہو جائے گی تو قسم خدا کی قیامت قائم ہو جائے گی. اذان اگر بند ہو جائے، علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب اذان ختم ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھ جائیے قیامت آ جائے گی. کیونکہ اذان صرف مسلمان نہیں بلکہ اللہ کے جتنے مخلوقات ہیں، اللہ کے فرشتے خدا کی بارگاہ میں اذان پیش کرتے ہیں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمۃ اللہ. اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اسلام کے پیچھے ایک اسلام دشمن پڑا ہوا ہے، مگر تاریخ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر اگر تیزی سے کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو مذہب اسلام پھیل رہا ہے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. اور ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات، مکے کی دنیا میں ابو لہب، ابو جہل جب قرآن کو روک نہ سکا، اسلام کو مٹا نہ سکا، کربلا کی سرزمین پر دیکھیے آپ کیا ہوا، تاریخ کیا بتاتی ہے. آزان تو اتنا معجل اور روشنی والا لفظ ہے کہ جب انسان آزان پڑھتا ہے
مسجد سے، تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس خاندان کے اندر ایک مؤذن ہوگا اور آذان پڑھے گا، آذان کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا۔ آذان کا مطلب ہے لوگوں کو دعوت دینا۔ جب مؤذن مسجد سے آذان کی صدائیں لگاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی مؤذن بروز قیامت اپنے خاندان کے 250 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا، جو آذان پڑھتا ہے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کربلا کی سرزمین میں کیا ہوا۔ یزید چاہا نا نماز کو بند کر دیا جائے، آذان کو بند کر دیا جائے، مگر بند نہیں ہوا۔ تو تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جب یزید کربلا میں آذان مٹا نہیں سکا، اسلام مٹا نہیں سکا، تو آج یہ وسیم رضوی کتا اسلام کو کیا مٹائے گا؟ یہ مذہب اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام تو خدا کا مذہب ہے۔ اللہ مقام کبریائی سے فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پاک پوتر مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرات محترم، یہ خدا کے قانون کا فیصلہ ہے، لا تبدیل لکلمت اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات محترم، اب میں صرف والدین کے بارے عرض کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، میں بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اے نوجوانوں، اپنے والدین کے ساتھ کبھی برا مت کرو، والدین کے ساتھ کبھی برا مت کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر جانتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے مسلمانوں، تمہارے رب کا حکم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ احسان سلوک کیا کرو۔ حضرات محترم، دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ماں باپ کی زندگی، بیٹے کا ہونا، باپ کا ہونا، پھر پوتا کا ہونا، یہ سب ایک انسانی سفر ہے۔ کیا ہے؟ انسانی سفر ہے۔ اگر آج ہم اپنے والد کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے، اور حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ آج ہم جوان ہیں، کل ہم تو بوڑھا ہوں گے، ہمارا بیٹا بھی جوان ہوگا۔ تو حضرات محترم، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ ایک طرح کا قرض ہے۔ کیا ہے؟ قرض ہے۔ آج تم اپنے ماں باپ کو مارو گے، کل تمہاری اولاد تمہیں مارے گی۔ حضرات، رب کا حکم تو دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کیا کرو۔ حضرات، اس آیت طیبہ سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق؟ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح ذرا۔ آج ہم دنیا میں کہیں رہے، چاہے جے پور میں رہے، بہار میں رہے، بنگال میں رہے، مہاراشٹر میں رہے، کہیں بھی رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی پہچان ہمارے ساتھ چھوڑتا ہے۔ چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بچہ اس طرح ہوتا ہے کہ بالکل باپ کی شکل، کوئی بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح کہ بالکل ماں کی شکل۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کوئی بھی مسلمان اگر دنیا میں کچھ ترقی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جب تک ماں باپ کی دعا نہیں لے گا وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات، خدا کے فرمان کا انداز تو دیکھیے، اے بندو، تم خدا کے لیے سجدہ کرو، اور اس کے بعد ماں باپ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلے اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے، اپنے سجدوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی نمازوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچے تو صحیح، اللہ کے نزدیک ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ پہلے اپنی عبادت کا ذکر کر رہا ہے،
اس کے بعد فرماتا ہے اے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کیا کرو. پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کا احترام اور اس کی بلندی اتنا رب کے نزدیک ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرات ہم جہاں بھی رہے ماں باپ کی پہچان ہمارے ساتھ رہتی ہے. کوئی بچہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں اس کو کہ بیٹا تو کہاں کا ہے. جب گاؤں کا نام بتا دیتا ہے وہ بچہ تو وہ شخص یہ نہیں کہتا ہے تم فلانا کا بیٹا ہو، تمہاری شکل دیکھ کر کے بول دیتا ہے کہ تم عبداللہ کا بیٹا ہو، تم شاکر کا بیٹا ہو، تم محمد حسین کا بیٹا ہو. تو مسلمانوں، نوجوانوں، یہ چیز یاد رکھیں اگر ہماری سانسیں چلتی ہے نا تو یہ ماں باپ کا احسان ہے. جس بیٹے کو ماں، حضرات اب میں ماں باپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں بیٹے کی اور ایک ماں کی. مسلمانوں یاد رکھیں ہر شخص نے غریبی گزارا ہے. آج سے 35 سال کی تاریخ دیکھیے، آپ 50 سال کی تاریخ دیکھیے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کیلے کے پتے لوگ کھایا کرتے تھے اور پہلے چاول کا مار کھایا کرتے تھے لوگ. سچائی ہے مسلمانوں. ماں باپ کا ہم پر احسان ہے. ایک بیٹا اپنی ماں کو کاندھے پر رکھ کر کے 7 حج کراتا ہے. کتنا حج کراتا ہے مسلمانوں؟ 7 حج کراتا ہے. اور حضرات محترم ماں کا واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ بتانا بالکل محال ہے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے پروردگارا میرا حشر بروز قیامت کس کے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ فلانا شخص کسائی ہے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. حضرات محترم جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کسائی کا کوئی سجدہ نہیں دیکھتے ہیں، کوئی نماز نہیں دیکھتے ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی ماں بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی ہے، حرکت نہیں کر سکتی ہے. بلکہ جب ماں کو روٹی کھلاتے ہیں وہ تو اپنی زبان پہ پہلے روٹی رکھتے ہیں، روٹی کو چور چور کرتے ہیں اور ماں کی زبان میں رکھتے ہیں. اور وہ قریشی شخص حضرات محترم رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے ہیں مولا اس کے سجدے نہیں ہیں مگر اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا اور میں نبی ہوں. کون ہوں؟ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. میں نبی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ یاد رکھ یہ نوجوان کے دل میں ماں باپ کا احترام ہے اور اس کے بدولت ماں کے دعا کے صدقے میں اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا بروز قیامت. اللہ فرماتا ہے حضرات محترم نوجوان 7 حج کراتا ہے ماں کو. کتنے حج؟ 7 حج کرانے کے بعد حجاب رحمت کے اندر حجاب رحمت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یاد رکھیں مسلمانوں ماں باپ کے ساتھ کبھی افتت نہ کریں، بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ چہرے کو پھیل لینا کفر ہے. کیا ہے؟ چہرے کو ماں باپ کے سامنے سے پھیل لینا غصہ کی حالت میں کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی کفر بڑا گناہ ہے. 7 حج کرایا. 7 حج کرانے کے بعد حجاب رحمت کے سامنے ہاتھ کو جوڑا مولا کیا میں نے ماں باپ کا حق ادا کر لیا؟ مسلمانوں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، جب اسکول میں پڑھتا ہے بچہ جو بھی مانگتا ہے باپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو وہ بچہ مزدوری، وہ باپ مزدوری کر کے لاتا ہے اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے. اور میں ایک باپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کا باپ ایسا ہے، چاہے باپ ہو یا ماں ہو. قسم خدا کی لوگوں جو خدا نے اپنے سجدے کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے پتا یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ رب کے نزدیک بہت اعلیٰ ہے. ہم نہیں محسوس کر سکتے مسلمانوں. 7 حج مکمل کرایا، حجاب رحمت کے سامنے کھڑے ہوا اور کہا مولا میں نے ماں کو کاندھے پر اٹھا کر کے 7 حج کرایا، کیا میرا حق جو ہے ماں کے اوپر سے ادا ہو گیا؟ حضرات محترم دعا کرتا ہے
نقیب قدرت سے آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، اے بیٹا مسلمانوں، اگر ہمارے ساتھ ہماری ماں ہم درد کرتی ہے تو یہ کسی کو پتا نہیں، خدا کو ضرور پتا رہتا ہے کہ ماں باپ ہماری زندگی کس طرح گزارا ہے۔ حضرات محترم، نقیب قدرت سے آواز آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اے نوجوان یاد رکھ، جاڑے کا موسم تھا، تمہاری ماں غریب تھی، قلاشی کی زندگی گزارتی تھی، باپ غریب تھا، گھر میں صرف ایک ہی بستر تھا اور ایک ہی رجائی تھی اڑنے کے لیے۔ کیا تھا؟ ایک ہی بستر اور ایک ہی رجائی۔ یاد کرو وہ رات۔ مسلمانوں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم شراب پیئیں گے اور ماں باپ کو ماریں گے تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دو فرشتے اللہ نے رکھا ہے، کرامن کاتبین۔ یاد رکھیں، جتنے مسلمان، جتنے نوجوان برائی کام کی طرف جاتے ہیں، آج سے توبہ کریں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بخشے گا نہیں اگر ماں باپ کا آپ نے دل دکھایا۔ مسلمانوں، نوجوان حجاب رحمت کے سامنے فریاد کیا، رب کی طرف سے آواز آئی، اے نوجوان یاد رکھ، جاڑا کا موسم تھا، تمہاری ماں کے پاس ایک ہی بستر تھا، ایک ہی رجائی اوڑھنے کی تھی، اور تو نے رات میں ساپہر یعنی 3 یا 4 بجے رات تم نے پیشاب کیا تھا، ایک بار نہیں 3 بار پیشاب کیا تھا، اور بستر گیلا ہو گیا تھا، دوسرا بستر تمہارے ماں کے پاس نہیں تھا، تو اب کیا کرے گی؟ اولاد ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، خدا یہ یاد دلا رہا ہے، اے نوجوان، جب کوئی بستر نہیں تھا اس جاڑے کی موسم میں، اس ٹھنڈی پیشاب والی بستر میں ماں خود سو گئی تھی اور تجھے سینے سے لگائی تھی، اس رات کی 1 منٹ کا حصہ تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ حجاب رحمت سے یہ آواز آتی ہے مسلمانوں، تو ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرات محترم، میں چلتے چلتے 2-3 بات اور عرض کرتا چلوں۔ مسلمانوں، خود آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ حضور فرماتے ہیں، اطلبوا العلم ولو کان بالصین۔ اے مسلمانوں، علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں ملک چین جانا پڑے تو وہاں جاؤ، لیکن علم حاصل کرو۔ حضرات، آج ہم سوچتے ہیں، اور آج کے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ آج کے نوجوان اگر نقل کریں گے تو کسی کافر کا نقل کریں گے، بال اس طرح کٹوائیں گے جس کا ریٹ ہے آج کے زمانے میں 250 سے 300 روپے۔ بچے بال کو کٹواتے ہیں اور کس طرح سور کی طرح کٹواتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا شراب پینا نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ عبد القادر صاحب قبلہ جو ہمارے بیچ ہیں، ان کے پیچھے ہم پورا محلہ نماز پڑھتے ہیں، قسم خدا کی ان سے بہتر اس معاشرے میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ عمل کرنا ہے تو اس سے عمل کرے جو ہمارے دین کا ہیرو ہے، مولانا عبد القادر صاحب قبلہ، ان کا ہیرو آپ نقل کریں۔ حضرات، ہمارے بیچ ہمارے علماء، ہمارے امام سروں کے تاج ہے۔ یاد رکھیے، دنیا والوں کی اگر آپ نقل کریں گے تو ڈائریکٹ آپ جہنم میں جائیں گے، اور ہمارے علماء کی اگر نقل کریں گے قسم خدا کی جنت میں جائیں گے۔ حضرات، دنیا کی پڑھائی ہم کرتے ہیں تو دنیا کی پڑھائی چاہے بی کام ہو یا سائنس کی پڑھائی ہو یا بھگول کی پڑھائی ہو یا جغرافی کی پڑھائی ہو یا کوئی بھی پڑھائی ہو، تو پڑھائی کے بعد صرف بچے کو فائدہ ہوتا ہے، بچے کی زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اپنے خاندان میں اگر آپ کسی بچے کو عالم دین بنائیں گے یا کسی کو مفتی بنائیں گے یا کسی کو حافظ بنائیں گے تو دنیا کی پڑھائی پڑھنے سے دنیا والے کو فائدہ صرف ہے، لیکن مذہب اسلام کی پڑھائی اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو قسم خدا کی بروز قیامت صرف بچے کو فائدہ نہیں بلکہ ان کے والدین کے سر میں فرشتوں کا تاج رکھا جائے گا۔ فرشتے اپنے ہاتھوں سے تاج رکھیں گے، خدا کا حکم ہوگا۔ یہ بچہ نے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے
میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا تھا۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ پیغام ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دنیا کی ہم تعلیم حاصل کریں گے صرف ہمیں فائدہ ہوگا، ہم اگر مذہب اسلام کی پڑھائی کریں گے تو بروز قیامت ہمارے خاندان والوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمیں اپنے والدین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعر کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین و آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، سن کر یہ دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔